الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. محترم و مکرم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عمائدین جماعت و جمعیت، حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی اجتماع میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس اجتماع کو رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیاب کرے، اور جو تھوڑی موڑی محنتیں دین اسلام کی خاطر ہم کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، عنوان دیا گیا کہ آخرت کے مراحل، کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو ضرور جائے گا، اور اس بات کا فیصلہ اللہ نے اس وقت کیا جب ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو اللہ نے آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تو قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آنے والے تھے سب کی روحیں اللہ کے سامنے اکٹھا ہو گئی۔ تو اللہ نے سب سے ایک پیغام لیا، ایک عہد و پیمان، ایک ایگریمنٹ کیا۔ اللہ نے کہا الستو بربکم، اے روحوں یہ تو بتاؤ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا، کیا میں تمہارا مالک، تمہیں زندگی اور موت دینے والا میں نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پیغام کو یاد رکھنا، یہ جو وعدہ، یہ جو بات ہوئی ہے اس کو تم یاد رکھنا۔ یہ اللہ نے وعدہ ہم سے کب لیا؟ اس وقت لیا جب ابھی ہمارے جسم دنیا میں آئے نہیں تھے۔ یہ وعدہ اللہ نے ہماری روحوں سے لیا۔ اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو سلسلہ جاری فرمایا، آسمان سے کتابیں نازل کی، اور اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وعدہ وہ ہے جس کو پورا کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کی نجات ہونے والی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اگر بات کریں کہ تقدیر کی، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے؟ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں استقرار پا لیتا ہے، مادر رحم میں چلا جاتا ہے، کوئی عورت جب پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر لکھتا ہے، اس کی اس قسمت کو لکھتا ہے جو قسمت اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی، دوبارہ آ کے لکھتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ لکھتا ہے فرشتہ کہ یہ کیا کھائے گا، کب کھائے گا، کتنا کھائے گا، اس کا پہلا لقمہ کیا ہوگا، اس کا آخری لقمہ کیا ہوگا۔ یہ سب بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات جانتے ہیں
کہ جتنے بھی دنیا کے اندر دھرم ہیں کوئی موت کا انکار نہیں کرتا، سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے۔ انسان تو انسان، جانور، پیڑ پودے، دنیا کی ہر چیز مر جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ آسمان جسے ہمارے باپ آدم نے دیکھا تھا اور جسے قیامت کے قریب آنے والا دجال بھی دیکھے گا، یہ آسمان بھی فنا ہو جائے گا، کوئی چیز دنیا کے اندر باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، ایک سفر کی طرح ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر رہو تو ایسے رہو جیسے کہ تم سفر کر رہے ہو۔ اب ایک آدمی سفر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اتنا ہی سامان لیتا ہے جتنی اسے ضرورت ہے، نہ کہ جتنی چیزیں وہ لے جا سکتا ہے۔ ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، سفر کرتا ہے، اور جس جگہ بھی رکتا ہے اس جگہ پر اپنا گھر نہیں بناتا، اس جگہ کو اپنا نہیں سمجھتا، اسے پتا ہے کہ یہ میری جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو۔ ہم آئے ہیں ماں کے پیٹ سے اور جائیں گے زمین کے پیٹ میں، یہ سفر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سفر کو سب کچھ سمجھ لے، یہاں کمائے، کھائے، گھر بنائے اور اپنی موج مستی میں رہے، اللہ کو بھول جائے، اللہ کو اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، فرق پڑے گا ہمیں اور ہماری آخرت پر۔ محترم حاضرین، جہاں تک بات آخرت کے دن پر ایمان کی ہے، کیا مطلب ہے کہ کوئی آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے؟ علماء اکرام نے بیان کیا کہ آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے، صرف زبان سے دعویٰ نہیں، دل سے یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ہماری موت کا وقت لکھ دیا، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، قبر میں فرشتے سوال کریں گے، اس کے بعد نیک ہوگا تو اچھا ملے گا، برا ہوگا تو برا بدلہ ملے گا، اور وہ اس وقت تک قبر میں رہے گا جب تک کہ اللہ فرشتے کو حکم نہیں دے گا، وہ سور نہیں پھونکے گا، اور سور پھونکے گا تو سارے انسان مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر سب کو اٹھایا جائے گا، سب کو محشر کے میدان میں لے جایا جائے گا، اور وہاں جانے کے بعد سب پریشان ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ دے گا، زمین کو ختم کر دے گا، پہاڑوں کو ہٹا دے گا، پھر اللہ ساتوں آسمان سے نیچے آئے گا، فرشتے آئیں گے، جنت کو لایا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا، ہر کسی کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے اعمال کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اسے جواب دینا ہوگا، یہ سب ہوگا۔ پھر اس کا نامہ اعمال یا تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے پل صراط پر چلایا جائے گا، اچھا ہوگا تو پار کرے گا ورنہ جہنم میں کٹ کر گر جائے گا، اگر نیک ہوا تو جنت کے سامنے پہنچے گا، وہاں بھی سوال ہوگا، وہاں بھی حساب و کتاب ہوگا، اور اتنا سب ہونے کے بعد اگر اللہ کا فضل ہوا جنت میں گیا تو یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھنے کو آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کہتا ہے نیکی یہ نہیں ہے، بڑا کام یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو کبھی لیفٹ اور رائٹ کبھی گھماؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ نیکی اصل نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتاب، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے تو ایسا آدمی کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بات دیکھیں کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اللہ قسم کھا کے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کہتا ہے کہ قسم ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف اللہ کے، لیجمعنکم، وہ رب تمہیں ضرور بالضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بتاؤ تو صحیح کیا اللہ سے بھی کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ محترم حاضرین، تو اللہ کا قسم کھانا یہ بات بتاتا ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت آ کر رہے گی، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قیامت پر ایمان لانا چاہتا ہے تو اسے بہت سارے فائدے نصیب ہوتے۔ قرآن میں غور کریں، آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں جگہ بہ جگہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، کہتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ کے سامنے سارے اعمال کو کرتا ہے، مگر آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس کا اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس نے آخرت کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، اس کا اللہ پر ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔
ابھی شیخ نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتے تو ہمیشہ آخرت کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے. ابھی شیخ نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اللہ پر ایمان کافی تھا، لیکن قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جہاں اللہ نے اللہ پر ایمان کی بات کہی فوراً آخرت کو جوڑ دیا. تو گویا یہ ایسی کڑی ہے کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے تو آخرت کے دن پر ایمان ہونا ضروری ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اچھی بات کہے یا تو خاموش رہے، اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے، ان کا احترام کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیکرم ضیفہ، اور جو تمہارا کوئی مہمان بن کا ہے اس مہمان کی عزت کرے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا طریقہ بیان کیا. لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر اعتراض کرتے. اللہ نے ہر اعتراض کا جواب نہیں دیا، لیکن کچھ اعتراض ایسے ہیں جن کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا. ان میں سے اعتراض آخرت کے تعلق سے، جس کسی مشرک نے آخرت کے دن پر اعتراض کیا اللہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مشرکین آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے، اللہ نے انہی کے الفاظ کو ذکر کرتے ہوئے کہا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ہے کیا؟ کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے کیا؟ ہم جیتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں، اور ہمیں مارنے والا یہ زمانہ ہے، یہ مارنے والی موت ہے. اللہ ہمیں مارنے والا نہیں ہے، اللہ مارنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب کرنے والا نہیں ہے. یہ اعتراض آیا، اللہ نے خاموشی اختیار نہیں کی، اللہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما لهم بذلك من علم انہم الا يظنون. یہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں کہ حقیقت کیا ہے، بلکہ یہ تو ان کے ذہن کا اپج ہے، یہ ان کے ذہن کے خیالات ہیں، یہ ان کا تصور ہے، ان کے پاس کسی قسم کا علم نہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ آخرت کے دن پر ایمان لانے پر زور دلاتے ہوئے اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ اگر تم نیک کرو گے تو اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا، اور اگر برا کرو گے اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا. اللہ کی ذات تو اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے کچھ نہ کہے مگر دل میں بھی برا سوچے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جاننے کی طاقت رکھتی ہے. اگر کوئی آدمی چھپا کر گناہ کرتا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جہاں بھی انسان کرے، اگر اس نے کوئی عمل کیا اللہ اس کا بدلہ دے گا، اگر اس نے برا کیا اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا. قرآن میں اللہ کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا، اس کے پاس تھوڑا سا عہدہ آ گیا، جسم میں جوانی آ گئی، وہ کچھ بھی کرے گا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ آئے جنہیں لوگ دیکھ کر ڈرتے تھے، لگتا تھا کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. جائیے نمرود کے قصے پڑھیے، فرعون کے قصے پڑھیے. فرعون ایسا تھا کہ اس نے ایک اعلان کیا، کہا کہ جو بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا. صرف کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ کاہن نے آ کر کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو گرا دے گا. اس ڈر سے فرعون نے حکم جاری کر دیا، حکم کو لاگو کیا گیا، ہر بچے کو مارا جانے لگا. کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے خلاف بول سکے، کسی کی ہمت نہیں. ساری بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اس نے رکھا تھا. لیکن دیکھیے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس ظالم نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کیا ہے دنوں کو پلٹتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو پلٹتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو ایسا پلٹا کہ وہ فرعون جس گدی پر بیٹھتا تھا، جس مال کا اسے غرور تھا، جس فوج کا اسے غرور تھا، اللہ نے اسے لے جا کر اسے اپنے گھر سے نکالا اور سمندر میں ڈبو دیا. اور وہ بنی اسرائیل جو ڈرتے تھے اللہ نے اس کا تخت کا مالک ان کو بنا دیا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے برباد کر دے. محترم حاضرین، انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. ابھی شیخ یہی کہہ رہے تھے کہ انسان کی حقیقت مٹی ہے، انسان کی حقیقت مٹی ہے، اور مٹی کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یاد رکھیے اگر آپ کے پاس مال ہے تو یہ مال اس لیے نہیں کہ آپ اس کے حقدار ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. یہ اس لیے ہے آپ کے پاس جوانی ہے، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، جوانی اس لیے کہ اللہ نے دی ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑے، انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی. اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے،
اللہ تم سے پوچھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں آنا۔ محترم حاضرین، اگر بات کریں آخرت کے مراحل کی، سب سے پہلا مرحلہ جو انسان کے لیے آخرت کا شروع ہوتا ہے وہ اس کی موت سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا من مات قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت وہاں سے شروع ہو گئی۔ جیسے ہی انسان کی سانسیں اکھڑ گئی وہاں سے کیا ہوا، اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اس کا حساب و کتاب وہاں سے شروع ہوا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ موت پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب ہلاک و برباد ہونے والی ہیں سوائے تمہاری رب کے چہرے کے، اور اسی کے لیے فیصلہ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں بخشا، اللہ نے موت کو لکھ دیا ہے، ہر چیز پر لکھ دیا ہے۔ دنیا کے سب سے نیک لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی بڑی کی زندگی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 سال کی زندگی گزاری، اس کے علاوہ دیگر انبیاء نے بڑی بڑی زندگی گزاری، مگر اللہ نے کسی کو نہیں بخشا، اللہ نے سب پر موت کو لکھا تھا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں لکھی۔ افإن مت، اگر آپ چلے جائیں، اگر آپ انتقال کرنے جائیں، افہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ رہنے والے؟ آپ گئے تو یہ بھی جائیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ محترم حاضرین، چلیے سب سے پہلے آخرت کے پہلی مرحلہ آتا ہے موت۔ موت کی شروعات ہوتی ہے انسان کے آخری لمحات سے، اور یہ بات جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں آخری لمحہ آتا ہے، جسے عربی کے اندر احتضار یا سکرات الموت کہا جاتا ہے۔ موت سے پہلے کی تکلیف، موت سے پہلے کی شدت، جیسے ہی یہ شدت طاری ہو گئی، مرنے کا وقت آ گیا، انسان کمزور ہو گیا اور اس کے اوپر تکلیفیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اسی کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اگر آپ ان کی زندگیوں پر غور کریں، آپ دیکھیں ان ظالموں کو جب ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی خبیث نفسوں کو، اپنی روحوں کو نکالو، آج تمہیں تمہاری ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کے مرنے سے پہلے سکرات کی حالتیں آتی ہیں، ہر انسان پر سکرات کی حالت ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آدمی مومن ہے اس کے لیے سکرات کی حالت آسان ہو، اور کافر کے لیے سکرات کی حالت تکلیف دہ ہو، یہ اصل ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے اور ہوتا بھی اکثر ہے۔ اگر کوئی آدمی نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت تکلیف نہیں دیتا، بڑی آسانی سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ لیکن جو برا ہے اس برے کی موت کبھی آسانی سے نہیں نکلتی، بلکہ حدیث کے اندر مثال بیان کی گئی کہ جب فرشتے آتے ہیں اور ایک کافر کی روح کو نکالتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے کہا جیسے یہ تمہارا کپڑا ہے، اگر کسی کانٹے دار درخت پر ڈالا جائے اور اس کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح کپڑے کو نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے، اپنی حیثیت کو کھو دیتا ہے۔ کافر کی روح کے ساتھ اللہ ایسا کرتا ہے، جسم نہیں، روح کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ فرشتے اسے کھینچ کر نکالتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی نیک انسان کو کیا ہے موت کے وقت تکلیف نہ دی ہو۔ بڑے بڑے انبیاء کو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انتقال کا وقت آیا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سکرات الموت میں مبتلا کر دیے گئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے، جن کے درجات کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکرات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کا وقت قریب آیا، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ انبیاء یہ بزرگ ہستیاں ہیں، ان کے انتقال کے وقت آنے سے پہلے اللہ ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، اب آپ کو دنیا سے جانا ہے، جو معاملات سب طے کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کا وقت آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، بہت سخت بخار تھا، آپ کھڑے ہو جاتے، نہا لیتے، وضو نماز کے لیے جانا چاہتے، گھر میں زور سے گر جاتے، آپ کو اٹھایا جاتا، بستر پر سلایا جاتا۔ یہ ایک نہیں کئی دن تک اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، یہاں تک کہ وہ آخری وقت آیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سانس کو چھوڑا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھے اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ نہیں ہے کوئی ذات حق والی صرف اللہ کی، مگر موت کی بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرے سے، پیشانی سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کیا ہے یہ پریشانی کے آثار نظر آتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈبوتے، کبھی چہرے پر پھرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے چین تھے، آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ تکلیف اسی کو سکرات الموت کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عمر بن عبد العزیز
رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آخر وقت میں اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے وما احب ان يهون علي الموت لانه آخر ما يؤجر عليه المؤمن۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں تو اللہ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت آئے تو اللہ مجھے تکلیف دہ موت دے، اللہ میری موت میں تکلیف عطا کرے، کیونکہ یہ آخری پریشانی ہوگی جس میں بغیر کمائے ہوئے اللہ ثواب دے گا، آخری ثواب انسان کو ملے گا۔ موت کے وقت آپ کچھ کریں، جتنی بھی تکلیف موت کے وقت ہوگی ہر تکلیف کا اللہ ثواب دے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ موت کے وقت اللہ میرے ساتھ آسانی کرے، اللہ میرے ساتھ زیادتی کرے، یہاں تک کہ اللہ سختی کرے، ویسے کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، تاکہ اس پر مجھے ثواب دیا جائے۔ محترم حاضرین، جیسے ہی انسان کی روح نکل جاتی ہے یا اس کے غرغرے کا وقت آتا ہے، توبہ کا دروازہ یہاں پر بند کر دیا جاتا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، جب تک اس کی یہ آخری وقت نہیں آیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان کی غرغرے کی حالت ہو گئی، اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا، توبہ کا دروازہ اللہ بند کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو زندگی بھر گناہ کا کام کرتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو آدمی کفر کر کے مر جائے، اللہ پر ایمان لائے بغیر مر جائے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ انسان کو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول کر رکھا ہے۔ گناہ ہو انسان کو توبہ کرنا چاہیے، لیکن جیسے ہی موت کا وقت آئے اللہ کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے فرعون کے بارے میں سنا، فرعون کا جب آخری وقت آیا، جیسے ہی اس نے دیکھ لیا کہ سمندر دونوں طریقے سے مل چکا ہے، ڈوبنے لگا، اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا، قرآن میں اللہ نے اس کے الفاظ کو ذکر کیا، وہ کہنے لگا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ کا اور ہارون کا رب ہے، موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ مرنے کے وقت ایمان لانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا الآن وقد عصیت قبل، کہا کہ اب تم ایمان لاتے ہو، اب تم کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، جبکہ تم نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا، لہذا وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ محترم حاضرین، چلیے اس کے بعد کا مرحلہ، انسان کی موت کا وقت آیا، انسان مر گیا، مرنے کے بعد دوسرا بڑا مرحلہ جو آخرت کا مرحلہ ہے وہ اس کی قبر کا مرحلہ ہے۔ اور آپ میں سے کوئی کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی کو دفنایا نہ ہوگا، جس نے قبر کا منظر دیکھا نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اندر علماء کے بیان کے اعتبار سے 4 چیزیں قبر کے اندر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قبر کی ہولناکی، کہ قبر ہوتی کیا ہے، دکھتی جو ہے اصل میں وہ قبر نہیں ہے، قبر ہمارے لیے کچھ ہے اور ہے، لیکن ایک مردے کے لیے قبر کچھ اور ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کسی قبر پر جاتے، کسی کو دفنائے جانے کا وقت ہوتا تو زار و قطار روتے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو لوگ سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن اس جگہ آ کے بہت زیادہ روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا، آپ کہتے تھے ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کی بعد کی سیڑھیاں سب سے زیادہ اس کے لیے آسان ہے، لیکن جو یہاں ناکامیاب ہو گیا آخرت کی سیڑھیاں، اس کی بعد کی سیڑھیاں اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مشکل ہے۔ محترم حاضرین، قبر کے اندر تاریکی ہے، یہ وہ اندھیرا نہیں کہ جو لائٹ بند کرنے سے نظر آتا ہے، یہ وہ اندھیرا ہے جس کا تصور انسان کر بھی نہیں سکتا۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ہر قبر والے کے قبر میں اللہ تاریکی کو دے گا، اللہ اندھیرے کو ڈالے گا، مگر اس کے نیک اعمال اس کے لیے روشنی بنیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، اچانک اس عورت کا انتقال ہو گیا، صحابہ اکرام آئے اور راتوں رات لے جا کر اس عورت کو دفنا دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خادمہ کو دیکھ رہے ہیں تو پتا ہے کہ خادمہ نہیں ہے، پوچھا اس خادمہ کا کیا ہوا، اس کالی عورت کا کیا ہوا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا رات میں انتقال ہو گیا، ہم نے اسے دفنا دیا، ہم نے نہیں سمجھا کہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو بتایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی کو اس عورت کی قبر دکھائی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور جا کر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ کہتے ہیں ان هذه القبور مملوءۃ ظلمہ، کہ یہ قبریں اللہ نے تاریکی سے بھر کر رکھی ہیں. جو قبر میں گیا اللہ ایسے اندھیرے میں بھر کر رکھ دیتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. وان اللہ ينورها لهم بالصلاۃ علی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میں کسی قبر پر آ کر نماز پڑھتا ہوں میری نماز کی وجہ سے اس قبر میں روشنی ہو جاتی، میری نماز کی وجہ سے روشنی ہو جاتی ہے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہر قبر والا جب قبر میں اترے گا تو اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. محترم حاضرین، قبر کے اندر اور ایک چیز ہوتی ہے، قبر کا دبوچنا. قبر کا دبوچنا، آپ یہ قبر کا دبوچنا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی میت کو دفنایا جاتا ہے، اور حدیث بڑی معروف ہے، بڑی مشہور ہے کہ جیسی کسی انسان کو دفنا کر لوگ جانے لگتے ہیں تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کے آنے سے پہلے قبر دباتی ہے، قبر دبوچتی ہے. کیسے دبوچتی ہے؟ حدیث کے اندر کہا گیا کہ قبر میت کو ایسے دبوچتی ہے کہ اس کی پھسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہے، رائٹ کے لیفٹ میں، لیفٹ کی رائٹ میں، اس طرح قبر دباتی ہے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، کوئی انسان قبر کے اس دبانے سے بچنے والا نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر قبر کسی کو نہ دباتی تو اگر کوئی ہوتا تو وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہوتے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑی جلیل القدر صحابی، انصار کے بڑے سردار اور انصار کے قبیلے کے سردار. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد اہتز عرش الرحمن بموت سعد، کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا. بڑے نیک صحابوں میں سے تھے، بلکہ انصار میں سب سے زیادہ اگر کسی صحابی نے لوگوں کو مسلمان بنایا تو وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑی جلیل القدر صحابی، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. جب یہ مسلمان ہوئے تو صرف 30 سال کے تھے. مسلمان ہوئے تو کتنے سال کے تھے؟ 30 سال کے. انتقال ہوا تو 36 سال کے. اسلام میں کتنے سال گزارے؟ صرف 6 سال. 6 سال کی زندگی. آپ سوچ کر دیکھیں کہ ان 6 سالوں میں انہوں نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انتقال کے وقت اللہ کے نبی کو بتایا کہ ان کے موت کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل چکا ہے. اللہ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے جو ان کے جنازے میں شریک ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں هذا الذي تحرك له العرش، یہ سعد بن معاذ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا. وفتحت له ابواب السماء، اور جیسے ان کا انتقال ہوا اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے کہ ہمارے پاس آؤ، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. وشهده 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں لقد زم زمتا، کہ قبر نے ان کو بھی زور سے دبوچا، قبر نے ان کو بھی زور سے دبوچا، پھر قبر نے ان کو چھوڑ دیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث کے اندر کہتے ہیں لو کان احد ناجیا منها نجا منها سعد بن معاذ، کہ اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بچ سکتے تھے. محترم حاضرین، آخرکار قبر دبوچتی کیوں ہے؟ علماء اکرام نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ قبر کا دبوچنا ایک ماں کا بچے کو دبوچنے کے جیسے. جب ماں اپنے بچے کو لیتی ہے تو مارے محبت کی بھی لیتی ہے، لیکن اگر وہی بچہ نافرمان ہو تو اسے ڈانٹنے کے لیے بھی ماں لیتی ہے. تو کہتے ہیں کہ قبر کا دبوچنا اسی ہے. اگر نیک مومن ہوگا تو قبر مارے محبت کے دبائے گی اور چھوڑ دے گی، لیکن وہیں کافر ہوگا، منافق ہوگا، گنہگار ہوگا، قبر اسے دباتی رہے گی، دباتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت کا وقت نہ آ جائے، قبر اسے دبوچتی رہے گی. محترم حاضرین، اس کے علاوہ قبر کے اندر ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے فتنہ قبر کا، کہ قبر کے اندر فتنہ، قبر کے اندر آزمائش ہے. قرآن میں اللہ اس آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ بے شک اللہ ایک مضبوط کلمے کے ذریعے لوگوں کو دنیاوی زندگی میں بھی ثابت رکھتا ہے اور آخری زندگی میں بھی ثابت رکھتا ہے. محترم حاضرین، یہ حدیثیں بڑی معروف ہیں کہ جیسے ایک میت کو دفنایا جاتا ہے اور جیسے ہی 2-4 لوگ بھی وہاں سے ہلنے لگتے ہیں تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، آسمان سے فرشتے آتے. آپ نے میت کو دفنایا، اس کی قبر کو برابر کیا، آپ پلٹنے لگے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں. حدیث کے اندر ان کی کیفیت بیان کی گئی کہ جیسے ہی میت کو کیا ہے دفنا دیا جاتا ہے اللہ اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے. اب وہ دیکھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے کودتے ہیں. وہ اتنی زور سے کودتے ہیں، حدیثوں کے اندر کہا گیا جس طرح بجلی کڑکتی ہے، بجلی کی آواز ہوتی ہے، اسے اس میت کے علاوہ کوئی نہیں سنتا. آسمان سے 2 فرشتے کودتے ہیں، وہ انسان ان کو دیکھتا ہے
میت ان کو دیکھ رہا ہے. ہوں گے کیسے؟ کالے جسم والے, نیلی آنکھوں والے, ان کے بڑے بڑے سینگ ہوں گے, بڑے بڑے دانت ہوں گے, جن کے بال بھی بڑے عجیب ہوں گے. وہ میت دور ہے, کودے ہیں دور, یہاں سے وہ اپنے دانتوں سے زمین کو اکھاڑتے ہوئے میت کی طرف زور زور سے آنے لگتے ہیں, چیختے آنے لگتے ہیں. آپ تصور کریں میت کی کیا حالت ہوگی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت سعد نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, مجھے دفنانے کے بعد فوراً جانا نہیں, انتظار کرنا, اتنا وقت انتظار کرنا جتنے میں ایک اونٹ کو کاٹا جائے, اسے ٹکڑے کر کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے, کیونکہ اسی درمیان کیا ہے, میت کا سوال و جواب ہوگا. یہ سارے معاملہ ہوں گے. حضرت سعد بن عبادہ نے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انتظار کرنا, اتنی دیر تک انتظار کرنا. تو فرشتے آتے ہیں اور اپنی دانتوں سے اکھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر بڑی غرضدار آواز سے ایک پیر کے پاس بیٹھ جاتا ہے, ایک سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے. اس میت کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور بٹھا کر سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. سوال کرتے ہیں تمہارے نبی کون ہیں اور اللہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا, وہ سچا ہوگا, مومن ہوگا, صرف زبان سے نہیں بلکہ اس نے عمل سے کر کے دکھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہوگا, تو اللہ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس کلمے کے ذریعے قبر میں ثابت رکھے گا. اب وہ آدمی اگر مومن ہوگا, مسلمان ہوگا تو قبر کا جواب دے دے گا, اور جواب دینے کے بعد فرشتے اسے مرحبا کہیں گے, اسے اجازت لیں گے. لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کو چوڑا کر دیا جائے گا, جتنی نگاہ اس کی نظر آتی ہے اتنی قبر کو چوڑا کر دیا جائے گا. اگر مومن ہوگا جنت کا بچھونا اس کے لیے لا دیا جائے گا, جنت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی نافرمان ہوگا, کوئی کافر و مشرک ہوگا, اللہ کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے بعد ایک اور فرشتہ بھیجے گا. اور وہ فرشتہ کیسا ہوگا؟ اندھا ہوگا, اس کو نظر نہیں آتا, بہرا ہوگا, اسے سنائی نہیں دیتا ہوگا. اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوگا اور وہ ہتھوڑا لے کر سیدھا کان کے بیچ میں مارے گا, سیدھا کان کے بیچ میں مارے گا, اور اتنی زور سے مارے گا. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ زمین کی ہر کائنات کیا ہے, ہر چیز کیا ہے, اس میت کے عذاب کو سنے گی. اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے ایسے ماریں گے, اندھے ہوں گے دیکھ نہیں سکتے کہ کیا کر رہا ہے, بہرے ہوں گے سن نہیں سکتے, اسے مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوہے کا گز اتنا پاورفل ہوگا, اگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, لیکن یہ کمزور انسان ایک بیماری آ جائے, مہینوں پر بستر پر پڑتا ہے, ایسے انسان کو ایسے لوہے کے گز سے قبر میں برابر مارا جائے گا. محترم حاضرین, یاد رکھیں کہ یہ تو قبر کے عذاب کی شروعات ہوگی. قبر کا عذاب یہاں پر نہیں رکے گا, قبر کا عذاب دن رات دیا جائے گا. کیسے کیسے دیا جائے گا؟ قبر کا عذاب تنگ کر کے دیا جائے گا. بعض لوگوں پر کیا ہے, جہنم کا لباس پہنا کے دیا جائے گا, جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. یہ سارے عذابات قبر کے اندر ہوں گے. محترم حاضرین, اور قبر کا جو عذاب ہے اسے سننے والے بھی ہیں مگر انسان نہیں سن سکتے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بنی نجار کی ایک دیوار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر پر بیٹھ کر, بعض روایتوں میں گدھے کا ذکر آتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر بیٹھ کر بنی نجار کی دیوار کے پاس سے گزر رہے ہیں. اچانک وہ گدھا بدک گیا, ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی گر جائیں گے. اس نے اپنے پیروں کو اٹھا لیا, اچانک بدک گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے کو سنبھالنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا, یہاں کسی کی قبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں یہاں کسی کی قبر ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں یہاں چند لوگوں کی قبریں ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کب مرے تھے؟ کہا کہ زمانے جاہلیت میں مرے تھے, مشرک ہو کر مرے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. اس عذاب کو میں نے سنا, اس گدھے نے سنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. اللہ کے نبی کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اس عذاب کو سننے کے بعد اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تم کو وہ سنائے جو اللہ مجھے سنا رہا ہے, اللہ تم کو وہ سنائے جو یہ میرا جانور سن رہا ہے. محترم حاضرین, اس طرح کے قصے بے شمار آپ نے سنے ہوں گے, بے شمار سنے ہوں گے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مغرب کا وقت تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, ایک تیز آواز سنائی گئی. اللہ کے نبی گھبرا گئے, آپ کا چہرہ لال ہو گیا. تو پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہاں پر یہودیوں کی قبریں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے رہا ہے, اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے. ابو الحکم بن مرجان رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے, امام بخاری نے اس قصے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قبر کو دفنانے کے لیے آئے, ایک میت کو دفنانے کے لیے. ہم نے جیسی میت کو دفنایا
دفنایا, دفنانے کے بعد قبر سے کچھ دور جا کر ہم گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پر ایک جانور چر رہا تھا. وہ جانور چرتے چرتے آیا اور قبر کے قریب آ کر اس نے کان کو لگایا, اچانک بدک کر بھاگ گیا, پھر دور گیا, پھر آیا اور اس جانور نے پھر قبر کے قریب جا کر گویا اپنے کان کو لگایا, پھر بدک کر زور سے بھاگ گیا. اور بتایا جاتا ہے کہ کچھ دیر میں جانور مر بھی گیا, کچھ دیر میں وہ جانور مر گیا. تو کہتے ہیں خدا کی قسم جب یہ ہم نے قصہ دیکھا تو مجھے اللہ کے رسول کی حدیث یاد آئی جس میں اللہ کے نبی نے کہا انہما لیعذبان عذابا, کہ ان میں سے ہر شخص کو کیا ہے, قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اور محترم حاضرین, یہ قبر کا عذاب حق ہے, حق ہے, اور قبر کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. بہت ہی کم نیک لوگ ہوں گے جن کو قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا. جیسے کہ اگر کوئی آدمی شہید ہو جائے, اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارا جائے, یہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی مرابطن فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں نگہبانی کرتا مرا, اسے بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی پیٹ کی بیماری سے مرا, پیٹ کی بیماری سے مرا, اسی بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. محترم حاضرین, یہاں تک تو بات ہوئی قبر کی, لیکن ایک سوال ہے جس کے تعلق سے اکثر گمراہیاں پائی جاتی ہیں. کیا قبر والے زندوں کی آواز کو سنتے ہیں؟ بہت سارے لوگ قبروں کے پاس جا کر دعا کرتے ہیں, قبروں سے منتیں مانگتے ہیں. کیا قبر والے سنتے ہیں؟ بات کو سنیں کہ قبر والے سن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جتنا انہیں سناتا ہے اتنا ہی سن سکتے, اس کے علاوہ ان کے پاس سننے کی کوئی طاقت نہیں. جیسے حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم اپنے میتوں کو دفنا کر جانے لگتے ہو تو وہ تمہارے پیروں کی آہٹ کو سنتے ہیں, تمہارے چلنے کی آہٹ کو سنتے ہیں. اللہ ان کی روحوں کو لوٹا دیتا ہے, اتنا ہی وہ سنتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی جائے, اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنے جائے, کسی بزرگ ولی کے سامنے جا کر سر جھکائے, ان سے دعائیں مانگے, یہ قیامت تک کسی کی دعا کو نہ سن سکتے ہیں, نہ کسی کا جواب دے سکتے ہیں. مگر بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کو ایسے معجزے عطا کیے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے قبر والوں کو یعنی مردوں کو سنایا تھا. جب بدر کا واقعہ ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بدر کے مقام میں موجود تھے, اور آپ نے جو بدر کے مشرکین تھے ان کو بدر کے کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا تھا. 20 یا 24 لاشیں تھی جن کو اللہ کے نبی نے کنویں میں پھینکوا دیا تھا. 3 دن کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی اس کنویں پر آئے جس میں سے بدبو آ رہی تھی, لاشیں تھی, سڑ گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے اس کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ابو جہل بن ہشام, اے امیہ, اے عتبہ, اے شیبہ, آپ نام لے لے کر لوگوں کو پکار رہے ہیں. کیا تم نے وہ حق پایا جو اللہ نے تم سے کیا تھا؟ اللہ نے ایک وعدہ مجھ سے بھی کیا, اللہ نے ایک وعدہ تم سے بھی کیا. کیا اللہ کے وعدے کو حق پایا؟ کیا تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ یہ جن کی روحیں نکل گئی, فنا ہو گئی, چلی گئی, یہ مردے ہیں, آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدا کی قسم تم میری آواز کو اتنا صاف نہیں سن پا رہے جتنا یہ میری آواز کو صاف سن رہے. اللہ نے عذاب میری آواز سنانے کے لیے ان کی روحوں کو لوٹا دیا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قبر والے سنتے ہیں, ایسی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ملتی. محترم حاضرین, چلیے ایک انسان مر گیا, قبر کے اندر دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد اگر نیک ہوگا تو جنت کی کھڑکیاں ملیں گی, اسے سلا دیا جائے گا. برا ہوگا اسے عذاب دیا جائے گا. کب تک عذاب دے گا؟ اس کے بعد آخرت کا اور ایک مرحلہ ہوتا ہے قبر سے اٹھائے جانے کا, قبر سے اٹھائے جانے کا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک سور پھونکنے کا حکم دے گا. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سب کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے, اور جتنے انسان ہوں گے سب دنیا سے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, کہ جب اللہ کے حکم سے سور میں پھونکا جائے گا تو جتنے آسمان میں ہوں گے اور جتنے زمین میں ہوں گے, یعنی آسمان کے فرشتے, زمین, سب کے سب کیا ہے, ختم ہو جائیں گے, سب بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ, مگر اللہ تعالیٰ جسے زندہ رکھنا چاہے. ثم نفخ فیہ اخری, پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ينظرون, تو لوگوں کو اس کے بعد ان کی قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا, ان کی روحوں کو لوٹا دیا جائے گا. محترم حاضرین, یہ بات واضح ہے کہ یہ جو زمین ہے یہی محشر کا میدان ہے. خاص کر ملک شام یہ محشر کا میدان ہے. جیسے ہی پہلا سور پھونکا جائے گا سارے انسان مر جائیں گے, لیکن دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ سڑی گلی ہڈیاں جو ہزاروں سال پہلے دفن ہو گئی یا جو ابھی مرے ہیں سب کے جسم میں اللہ روح کو لوٹا دے گا. اب یہاں سے محشر کا میدان شروع ہوگا. یہاں سے حساب کتاب کا دوسرا حصہ جسے ہم بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھایا جانا کہتے ہیں. قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا. انبیاء بھی اٹھیں گے اور بزرگ بھی اٹھیں گے, مشرک بھی اٹھیں گے. اور کیسے اٹھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اٹھنے کی کیفیت بیان کی. حفاتن عراتن غرلا, جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہ ننگے بدن ہوں گے
اور اسی طرح پیر ننگا سر ننگا ہوگا، یہاں تک کہ دنیا میں اگر کسی نے ختنہ بھی کی ہوگی اللہ تعالیٰ دوبارہ پہلی حالت میں لا کر دے گا، غیر ختنہ کے بھی اٹھائے جائیں گے، مرد عورت سب اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ کے سامنے جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مرد عورت کو نہیں دیکھیں گے، سب برہنہ ہو کر اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی، لوگ دوسروں کی طرف دیکھنے کا کہاں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اور سارے لوگ ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے اٹھانے کی کیفیت الگ ہوگی، ہر انسان کو اتنی عزت سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ ابھی ذکر کیا گیا تکبر کرنے والے کا، جو زمین میں تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے مال پر غرور کرتا ہے، اپنے عہدے پر غرور کرتا ہے، اپنی صحت پر غرور کرتا ہے، ایسے متکبر کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الذر، جب اللہ ان کو قبر سے نکالے گا ایک ذرہ جسے نگاہوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اتنا باریک بنا کر اللہ اٹھائے گا، لوگ انہیں پیروں کے تلے رون دیں گے اور ایسے رون کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ذلیل کر کے ان کو اٹھائے گا۔ اسی طرح جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، ضرورت میں پھر بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، ایسے آدمی کے تعلق سے ہے اللہ اس کے چہرے کے گوشت کو کھینچ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر خالی اسکل ہڈیاں رکھے گا، چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو اٹھائے گا، جو دھوکے باز ہوگا، لوگوں کا مال کھایا ہوگا، جھوٹ بول کر کھایا ہوگا، غداری کر کے کھایا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، جس نے جو بھی مال کھایا ہوگا اس مال کو کندھے پر لے کر اپنے قبر سے اٹھے گا اور کندھے پر رکھ کر محشر کے میدان تک چلے گا۔ اگر کسی نے کسی کے 2-4 ایکڑ زمین کھائی تو اللہ مجبور کرے گا کہ 2-4 ایکڑ زمین کو اس کندھے پر اٹھائے۔ جس نے بھی دھوکہ دیا، حرام طریقے سے کھایا، اللہ تعالیٰ ان کو اس مال کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس کسی نے دھوکہ دیا ہوگا وہ دھوکہ دی ہوئی چیز کو اپنے قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اسی طرح مومن کے کچھ نیک لوگ ہوں گے جو وضو کرنے والے، نماز کے پابند ہوں گے، جب یہ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء وضو پر روشنی عطا کرے گا، اسی روشنی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا شہید کا کہ شہید اگر اس کو یہاں زخم لگا ہوگا، یہاں لگا ہوگا، تو جہاں زخم لگا ہوگا اسی زخم کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ خون بہ رہا ہوگا مگر وہ خون اس کے اندر خوشبو مشک سے زیادہ خوشبو ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو معطر کرے گا اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا سید ولدی آدم، میں آدم کے بچوں کا سردار ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ اول من ينشق عنہ القبر، جیسا ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے انسان جو قبر سے نکلیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے قبر جن کی پھٹے گی، جو سب سے پہلے قبر سے باہر نکلیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ اول الشافعین و اول مشفعین، سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول ہوگی وہ میں ہوں گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لائے گا، اللہ سب کو قبروں سے اٹھائے گا اور سب کو میدان محشر کی طرف چلایا جائے گا۔ سب برہنہ ہوں گے، کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، مگر سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر یہ بھی ہے کہ صرف انسانوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، جتنے بھی جانور، کتے، گدھے، جتنے بھی دنیا میں مرے اللہ سب کو بھی قبروں سے اٹھائے گا، ان سب کو بھی اٹھایا جائے گا۔ انسانوں کو اٹھا کر چلایا جائے گا تو جتنے جانور پہلے سے لے کر اب تک آئے ان سب جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا اور یہ بھی محشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی فیصلہ کرے گا، اگرچہ ان کو کیا جنت و جہنم نہیں ملے گی، مگر کسی نے کسی پر، جانور نے بھی کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی معاملہ کرے گا۔ چلیے اب اس کے بعد سب محشر کے میدان میں اکٹھا ہو گئے۔ اب محشر کے میدان میں ہوگا کیا؟ محشر کے میدان میں جیسے ہی آئیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، باپ بیٹے کو پہچانے گا، سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، مگر وہاں کسی کا کسی کو پہچاننا کوئی کام نہیں دے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جیسے ہی اللہ سور میں پھونکے گا لوگوں کو لایا جائے گا اس وقت کسی کا نسب کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کسی سے سوال کرے گا۔ اس وقت ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب معاملہ کرے گا زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، ہوگا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسی قیامت کو لوگ محشر میں آ کر دیکھیں گے لوگوں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، جس طرف دیکھ رہے ہوں گے اسی طرف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو کیا ہے منہ پر لا کر رکھ دے گا، سورج کو قریب کر دیا جائے گا، یہ سورج جو ہم سے کئی میل ہے 1 میل کے قریب کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں مبتلا ہوں گے، کسی کو پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کو ٹخنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کسی کو پسینہ سینے تک ہوگا، کوئی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا۔ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، مگر ایسے وقت میں بھی کچھ ساتھ ایسے خوش نصیب ہوں گے، ایسے سخت گرمی کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے ساتھ خوش نصیبوں کو کیا ہے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اس کے اندر ہوگا یہ۔ اب زمین کا کیا ہوگا؟ زمین کے بارے میں اللہ کہتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو قبریں سے اٹھایا جائے گا، اللہ زمین کو ہلا کر رکھ دے گا، یہ جو پہاڑ ہیں ان سب کو اڑا دیا جائے گا، ہر چیز سپاٹ ہو جائے گی، بالکل چٹی اور میدان کی جیسی ہوگی، نہ کہیں اٹھی ہوگی نہ کہیں ہوگی، اللہ زمین کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس وقت سمندروں کو آگ لگا دیا جائے گا، ستاروں کو نوچ لیا جائے گا، اور زمین کیا ہے یوم تمور السماء مورا، اس دن زمین بھی کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ سورج چاند اللہ دونوں کو ملا دے گا۔ یہ سورج چاند الگ ہیں، مگر اللہ کہتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کیا ہے سورج کو چاند میں ملا دے گا، گویا ان کی سب کی روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ یہ سارے معاملات اسی وقت ہوں گے۔ اب کتنا وقت لوگ رکیں گے؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، تب تک نہ کسی کا حساب ہوگا نہ کتاب، یہ ساری پریشانی مبتلا ہوں گے۔ لیکن مومنوں کے ساتھ اللہ کی یہ رحمت ہوگی کہ مومنوں کے لیے یہ 50,000 سال کی مدت اتنی ہی ہوگی جتنا عصر سے لے کے مغرب کا وقت ہے۔ عصر سے لے کے مغرب تک کا جتنا وقت ہے اللہ مومنوں کے لیے اس 50,000 سال کو اتنے وقت میں ڈال دے گا۔ لیکن حقیقت میں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، گنہگار ہیں، وہ 50,000 سال کی زندگی گزاریں گے۔ زندگی دنیا کے اندر 50-60 سال کی زندگی، لیکن آخرت کا ایک دن، صرف ایک دن آخرت میں رکیں گے، میدان کے محشر میں ایک دن رکیں گے، اور وہ دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا۔ اب جب لوگ پریشان ہو جائیں گے، سورج قریب ہوگا، لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب کو شروع کر دے۔ حضرت آدم اپنی غلطی کا ذکر کریں گے، کہیں گے کہ آج تو مجھے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے بھی گھبراہٹ ہے، کہیں اللہ میرا نہ مواخذہ کرے۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، اور آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، اس سفارش کا میں ہی تو حقدار ہوں، میں ہی تو کرنے والا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اور اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے حساب و کتاب کو شروع کر دے گا۔ اور حساب و کتاب کب شروع ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے آئے گا، فرشتے آئیں گے، جنت جہنم کو لایا جائے گا۔ جب فرشتے آسمان سے اتریں گے تو سب صف بنا کر نیچے اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بار بار اور جگہ جگہ کیا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وقت کم ہے، اسے میں جلدی سے مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جب رب آئے گا، فرشتے آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ حساب و کتاب کئی طریقے کا، سب سے پہلے اس کو حدیث کے اندر کہا گیا عرض، اللہ کے سامنے پیشگی ہوگی، سارے لوگوں کی پیشگی ہوگی۔ اب یہ پیشگی 3 قسم کی ہے۔ سب سے پہلے عام پیشگی، یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ آئے گا، اس کا عرش آئے گا، فرشتے آئیں گے، تو ساری انسانیں تو وہاں پر موجود ہوگی۔ اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جب سے ہی تمہارا رب آئے گا، سب صف بنا کر کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے سب صف بنا کر کھڑے ہوں گے، جیسے ہی کہ اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جس طرح پہلی بار بغیر کپڑے کے، بغیر کسی اس کے اور بغیر کسی خطرہ کے اللہ نے پیدا کیا تھا، ایسی حالت میں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دوسرا ہوگا مومنوں کا عرض، ہر مومن کو لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہونا ہے، اللہ کے سامنے اسے کھڑے ہونا ہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے مگر تم میں سے ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، جب وہ نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھے گا، سوائے اپنے اچھے اعمال کے کچھ نہیں دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا، اچھے اعمال کے کچھ نہیں دیکھے گا، نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھے گا تو وہاں پر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، اگر چاہے ایک کھجور کی گھٹلی کو ہی دے کر جہنم سے بچنا کیوں نہ ہو بچو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں سب سے پہلے مومنوں کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ، بلکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب آئے گا، بندے کو آ کر اللہ کہے گا فلاں فلاں گناہ تم کو یاد ہے، فلاں فلاں گناہ یاد ہے، تو مومن سر جھکا کر شرمندگی سے کہے گا اے اللہ مجھے یاد ہے، اے اللہ مجھے یاد ہے۔ تو اللہ کہے گا اے میرے بندے، میں نے اس گناہوں کو دنیا میں چھپایا تھا، جا آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے مقابلے میں کافروں کا عرض کیسا ہوگا؟ کافروں کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا تو اللہ پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من نوقش عذب، کہ جس انسان سے پوچھ لیا گیا، سوال کیا گیا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو گیا۔
اس کے بعد عرض کے بعد ہوگا انسان کے صحیفے کھولے جائیں گے. جیسے ہی اللہ کے سامنے نامہ اعمال دکھائے گئے, انسان کے نامہ اعمال کو کھول کر رکھا جائے گا. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان ایسا بھی ہوگا جب اس اس کی کتاب کو, اس کے نامہ اعمال کو کھول کر رکھا جائے گا تو وہ 99 دفتر ہو جائیں گے, اور ایک دفتر جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہ سارے دفتر نکال کر کھول کر رکھ دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ اس دفتر کو پڑھوائے گا, ہر کسی کو کہے گا کہ تم نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنے اچھائیاں کی برائیں کے سب کو پڑھو. تو ہر انسان اپنے نیک اعمال کو پڑھے گا, برے اعمال کو بھی پڑھے گا. یہ اللہ پڑھوائے گا اس لیے تاکہ انسان سے بعد میں اللہ پوچھے گا یہ بتاؤ کہ جتنی نیکیاں لکھی ہیں اس میں سے کسی کو کم کیا گیا ہے کیا؟ میرے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ جو گناہ تم پر لکھا گیا کیا میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ تو بندہ کہے گا میرے پروردگار تیرے فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ اس حجت کو قائم کرنے کے لیے پڑھوایا جائے گا. پھر ان صحیفوں کو اٹھا کر ترازو میں رکھا جائے گا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ترازو میں صرف صحیفے کو نہیں, انسان کو بھی ترازو میں رکھا جائے گا. ہم انسان بھی ترازو میں تولے جائیں گے کیونکہ وہ ترازو نامہ اعمال کو تولنے والا ہوگا, انسان کو ہی تولنے والا. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا, موٹا ہٹا کٹا ہوگا مگر اس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا, اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. تو اصل وزن ہوگا نامہ اعمال کا. جس کے نامہ اعمال زیادہ ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جس کے نامہ اعمال کم ہو جائیں گے اس انسان کے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد تولنے کے بعد اگر نیک ہوگا تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, اگر برا ہوگا تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اتنا سب ہونے کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ گروپوں میں بانٹ دے گا, جماعتوں میں بانٹ دیا گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جھنڈا گاڑا جائے گا, حضرت موسیٰ کا, ہر نبی کا جھنڈا ہوگا. ہر انسان اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جائے گا. اب وہاں جھنڈے کے نیچے جانے کے بعد اور جھنڈے لگے ہوں گے. جس نے غداری کی ہوگی امت محمدیہ میں غداروں کا جھنڈا الگ ہوگا, جس نے چوری کی ہوگی چوروں کا جھنڈا الگ ہوگا. وہاں پر بھی لوگوں کے لیے امت محمدیہ کے جھنڈے کے نیچے بھی الگ الگ جھنڈے ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پورے میدان محشر میں اندھیرے کو ڈال دے گا, پورا میدان محشر اندھیرے میں بلٹ جائے گا. لیکن جو نیک لوگ ہوں گے خاص کر اس امت محمدیہ کے لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعضائے وضو پر روشنی عطا کرے گا اور اسی روشنی پر وہ چلیں گے. جیسے ہی اندھیرا ڈال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ سب کو چلایا جائے, اور سب کو کہاں لے جایا جائے گا؟ سب کو پل صراط پر لے جایا جائے گا. سب سے پہلے جو پل صراط پر پہنچیں گے یہ امت محمدیہ ہوگی, اور امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو پل صراط پر پہنچیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آپ پہلے گزریں گے, اس کے بعد امتی یعنی اس امت محمدیہ کے لوگ گزریں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر آدمی اپنے ایمان کے اعتبار سے گزرے گا. کچھ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا بجلی کی طرح گزر جائیں گے, کچھ لوگ کیا ہے گھوڑے کی دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے, کچھ لوگ لنگڑتے ہوئے جائیں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے کہ کٹ کر نیچے بھی گر جائیں گے. یہ گناہوں کے اعتبار سے ہوگا. اس کے بعد جب سارے لوگوں کا فیصلہ ہو گیا, جنتی جنت کے دروازے پر پہنچ گئے اور گناہ کرنے والے کٹ کر جہنم میں نیچے گر گئے, اور یہ پل صراط کہاں ہوگا؟ یہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. لہذا جو نیچے گرا وہ سیدھے کہاں گیا؟ سیدھے جہنم میں گیا. بلکہ اس پل صراط پر اللہ نے کانٹے لگائے ہوں گے. اگر ایک مشرک بھی ہوگا جو کانٹوں سے بچتا ہوگا, کانٹے اسے دبوچ کر جہنم میں پھینکیں گے, اسے چلنے بھی نہیں دیں گے. پل صراط پر چلنا شروع کیا, کانٹے نے پکڑا, سیدھا اٹھا کر نیچے پھینک دیا. یہ سارے معاملات پل صراط پر ہوں گے. اب مان لیجئے یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب میدان محشر یعنی جنت کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے. اب یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو اللہ نے وہ فیصلہ کیا جو بندوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. حقوق العباد کہاں رہا؟ اب جنت کے دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ حقوق العباد کا کرے گا. یعنی آپ پاس ہو گئے, آپ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا. جنت کے دروازے کے سامنے پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں کو تم نے گالی دی تھی, فلاں کا ظلم کیا تھا. جس بھائی چارگی کا ذکر کر رہے تھے وہ اتنا خطرناک ہے کہ جنت کا ٹکٹ ملنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کے سر پر جہنم کی تلوار لٹک رہی ہوگی جو حقوق العباد میں خطی کرتے. کسی کو گالی دیا, کسی کو مارا, کسی کے ساتھ ظلم کیا, کسی کا مال کھایا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اللہ ان کا بھی فیصلہ کرائے گا. جنت کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اللہ حقوق العباد کے سارے فیصلے کرے گا, اور جب فیصلے ہو جائیں گے جو جنت میں لائق ہوں گے اس کے بعد جنت میں جائیں گے. سب سے پہلے جنت کا دروازہ اس امت محمدیہ کے لیے کھولا جائے گا, اور سب سے پہلے جنت کے پاس جو پہنچیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور سب سے پہلے اپنے جسم اور روح کے ساتھ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس کے بعد جنت میں سب سے پہلے مہاجر کے فقیر لوگ داخل ہوں گے. مہاجر کے فقیر اللہ کے نبی کی بات پہلے جنت میں جائیں گے, اس کے بعد انصار کے فقیر جائیں گے. اب
مہاجر فقیر، انصار فقیر، اس کے بعد جو یہ امت کے فقیر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب جو مہاجر مالدار تھا اس سے پہلے اس امت کے غریب جنت میں جائیں گے۔ یہ دیکھیے مال، یہ عہدہ، یہ دولت جسے انسان بڑا معمولی سمجھتا ہے، یہ جنت میں داخل ہونے سے انسان کو روکے گا۔ آپ جنت کے حقدار ہیں، پھر بھی جیسے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے غریب اور فقیر جنت میں جائیں گے، اس کے آدھے دن کے بعد اللہ مالداروں کو جنت میں داخل کرے گا۔ آدھا دن کا مطلب 25,000 سال، 25,000 سال جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جو غریب ہوں گے وہ 25,000 سال تک جنت کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ اتنا فرق ہوگا اس مال و دولت کی وجہ سے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے کیا ہے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جنہیں چاہے جہنم سے نکالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، امت کے لوگ بھی سفارش کریں گے۔ آخر میں کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ دیکھو کہ اگر کسی کے دل میں ایک دینار و درہم کے برابر، ایک سکے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکالو۔ اس کو نکالا جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکالو۔ لہذا آخرکار سب کو جہنم سے جو حقدار ہیں ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو لائے گا، اور موت کو وہاں پر کیا کیا جائے گا، موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ فیصلہ سنا دے گا کہ جنتی کبھی جنت سے نکلیں گے نہیں، جہنمی کبھی جہنم سے نکلے گے نہیں، اور یہاں پر یہ سارے معاملات طے ہوں گے۔ یہی مختصر طور پر آخرت کی کچھ ترتیب میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے، ان پر غور کرنے اور اپنی آخرت کے تعلق سے سوچنے اور سمجھنے والوں میں سے بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔